الائنس ہو رہا تھا چترال ریاست کا پاکستان کے ساتھ، اس ٹائم ہم نے 80,000 روپے حکومت کے اس میں فنڈ میں ہم جمع کر کے الائنس کیے تھے ہم نے خوشی سے۔ تو دیکھیں پرامن رہیں، ہم بدامنی نہیں چاہتے ہیں، تو پرامن طریقے سے یہ ہمارا دھرنا ہے، یہ 4 ہفتوں سے چل رہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پرامن طریقے سے اپنے مطالبات منوائے، اپنے حقوق جو ہے یہ حاصل کر سکے۔ تو بھوک ہڑتال میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہم 7واں دن ہے، کوئی نہیں پوچھتا بالکل۔ اگر ایسی ہی جو ہے نظر انداز ہی رہے تو پھر مجبور ہوں گے، ہم تشدد کی طرف جائیں گے، پھر سختی کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم شریف ہیں، ہم بغیرت ہیں، ہم بغیرت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہماری شرافت کا جو صلہ ہے وہ ہمیں محرومیوں کی صورت میں یا زیادتیوں کی صورت میں یا نظر اندازی کی صورت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی میرا نام پیر مختار نبی ہے، چیئرمین ہوں تحریک تحفظ حقوق چترال کا۔ گزشتہ 4 ہفتوں سے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں پشاور پریس کلب کے باہر اور یہاں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر۔ بیسیکلی ہم جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان سے ہم محروم ہیں۔ ہم جو بنیادی مسائل ہے ان کا حل چاہتے ہیں، اپنے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیے جائے۔ روڈوں کی حالت ہماری خراب ہے، بالکل جو ہے روڈ نہ ہونے کے برابر ہے چترال میں۔ سیاح جب چترال آتے ہیں پھر دوبارہ آنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ جب مریض کو اسپتال کے لیے لے جایا جاتا ہو وہ اور بھی مریض ہو جاتا ہے، تو اس طرح حالات خراب ہے۔ اور سڑک جو ایک 27 کلومیٹر کا ایک سڑک ہے بونی بزند روڈ، اس کو بنانے میں جو ہے نا ابھی 13 سال پورے ہو گئے ان کو، اور 36 کروڑ کا وہ پروجیکٹ تھا، اسکیلیٹ ہو کر ابھی 1.5 ارب روپے میں وہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ زیادتیاں ہو رہی۔ اب ہمارے پاس جو شندور روڈ ہے، چترال شندور روڈ، اور دوسرے جو روڈوں میں ابھی کام شروع ہو گیا تھا وہ بھی بیچ میں کام رک گئے، اس میں بھی وہ چارکول اکھاڑ کر خراب کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ہم عوام اور عذاب میں ہیں، بجلی نہیں ہے، 22 گھنٹے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پر۔ اپنی پیداوار بجلی کی 106 میگا واٹ کا بجلی گھر ہے، ہم اس سے ریئلٹی قیمت میں 30 میگا واٹ چاہتے ہیں۔ گریڈ اسٹیشن اپر چترال میں نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں۔ اور اس طرح لیز مائننگ جو ہے پہاڑوں میں جو ہے تودے ہم پہ گرتے ہیں، مسائل ہم پہ آتے ہیں، اور بحالی کے کام ہم امنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ یا حکومت کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پر۔ جب فائدے کی بات آ جاتی ہے تو یہ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو جوائنٹ وینچر کے نام پر ہمارا جو حق چھینا گیا ہے لوکلز کا، ہم چاہتے ہیں کہ لوکلز کو اسمال اسکیل اپلائی کا حق دیا جائے، جتنے بھی لوکلز کے پہلے اپلائی ہیں وہ بحال کر دی جائے۔ اس طرح ڈیزاسٹر کا ہمیشہ سے شکار رہا چترال، تو یہ ناردرن ایریا کے نام پہ، یہ ہماری ڈیزاسٹر کے نام پہ جتنے بھی فنڈز باہر سے آئے ہیں یا حکومت باہر سے لے کر آئی ہے یا حکومت نے وہ کیے، صرف اعلانات کی حد تک کیا ہے۔ بحالی کے کام بھی عوام نے خود کیا ہے، عوام سے کروائے گئے۔ اور حالیہ جو ڈیزاسٹر آئی چترال میں، اس میں بھی کروڑوں کے حساب سے یا اربوں کے حساب سے فنڈز تو آئے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا اس میں۔ آج بھی ہمارے وہ متاثرین ٹینڈوں کے نیچے کھلے آسمان تلے 2-3 فیٹ برف میں وہ بے بسی کے عالم میں ہیں۔ تو اسی طرح جو گیس پلانٹ چترال میں لانچ کیا گیا تھا، زمین خریدی گئی تھی، لانچ تو نہیں کیا گیا تھا لیکن زمین خریدی گئی تھی، سامان بھی پہنچائے گئے تھے، وہ بھی جو ہے زوراور وزراء کہیں یا ظالم حکمران کہے، وہ بھی دوسری جگہ انہوں نے منتقل کر دی۔ اب وہاں ہم کون سے وسائل کو ایسے استعمال کریں گے کہ بھئی ہم جئیں گے؟ ہمیں جینے کا حق جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے۔
تعلیم کی سہولت نہیں ہے. ایک یونیورسٹی ہے وہ بھی برائے نام ہے, بلڈنگ نہیں ہے اس کی بلڈنگ کی جو پیسے تھے وہ بھی 3 بار لیبس کرا کر دوسری جگہ منتقل کر دی گئی. وہاں پر شعبجات نہیں ہے. اس طرح فیمیلز کے خصوصاً ہم لے لیں ڈگری گرلز کالج جو ہے وہاں پر جو شعبجات نہیں ہے, ٹیچروں کی کمی ہے, اسٹاف کی کمی ہے. اس طرح جو دوسرے پبلک سیکٹر ہے ان میں بھی سیٹوں کی کمی ہے, وہ پورے کیے جائے. اس طرح جو لوکل جو سیٹوں میں باہر سے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. ابھی لوکل کی سیٹ جو بنتے ہیں وہ کوئی کلاس 4 کا ہوتا ہے, ڈرائیور کا ہوتا ہے. یہ لوکلز کا حق ہے نا. یہ بھی ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے دوسری جگہوں سے وہاں پر بھرتی کی گئی. جو پروجیکٹس چل رہے ہیں چترال میں ان میں بھی باہر کے لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے, یا جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا جو ہے سیکریٹریٹ میں جو ہوتے ہیں. تو یہ زیادتیاں ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ جو ہے اعلیٰ ڈگریاں لے کر ایسے ہی جو ہے نا بے روزگار پھرتے ہیں, پریشان ہیں, کوئی خودکشیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ جب محرومیاں ہوں گے, یہ زیادتیاں ہوں گے, تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں کچھ جو ہے نا اس کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہا ہے.